السلام علیکم جماعت ہفتم، میں آپ کی ٹیچر مس گلشن۔ آج ہم آپ کا سبق جو کریں گے سبق نمبر 7 ہے، جاوید کے نام۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے بیٹا، اور انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کے نام لکھی تھی اور ان کی کتاب بال جبریل سے لی گئی ہے۔ تو آج ہم اس کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو ہم شروع کرتے ہیں اشعار کی تشریح۔ آپ نے بیٹا اسی طرح لکھنا ہے اشعار کی تشریح، اور یہ جو نام ہے آپ کا جاوید کے نام، اور جو پہلا شعر ہم آج کر رہے ہیں وہ لکھیں گے۔ تو پہلا شعر ہے آپ کا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ ٹھیک ہے، اب اس کا حوالہ شعر آ جائے گا اور ساتھ میں شاعر کا نام اور صنف ادب کے ساتھ جاوید کے نام یا پھر جو بھی آپ کی نظم ہوگی وہ ہوگی۔ آپ نے مفہوم بھی لکھنا ہے بیٹا، پہلے بھی میں آپ کو کروا رہی تھی مفہوم اب لکھتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے اس کا مفہوم بھی لکھنا ہے۔ تو اس میں مفہوم کیا بیان کرتا ہے، یعنی کہ اس شعر کا جو نثر ہوتی ہے نا اس کو بیان کر دیں، یا جو شعر بیان کرنا چاہتا ہے یعنی اس شعر کا مرکزی خیال۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کے میدان میں اپنا نام پیدا کر تو تمہارے لیے نئے صبح نئے زمانے پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عشق کے میدان کا مطلب ہوتا ہے عشق حقیقی۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے دیار کا مطلب ہوتا ہے ملک۔ ٹھیک ہے، نیا شہر، یعنی کہ عشق کے شہر میں اگر تو اپنا مقام پیدا کر لے گا تو تمہارے لیے ہر نئی صبح ہو جائیں گی، یعنی کہ تمہارے لیے نئے راستے نکل آئیں گے۔ تو آپ کی اس کی تشریح لکھیں گے ہم۔ تو یہ اس میں تشریح جب بیٹا کرتے ہیں تو شروع میں شاعر کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں، یعنی یہ شعر تشریح جو ہے ہم لکھیں گے تو یہ نظم جس شاعر نے لکھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے، اس سے آپ کو یہ پتہ ہوگا، آپ کی تشریح بھی لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو نالج ہے وہ کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظم جو ہے بیٹا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام لکھی تھی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف جاوید کے نام نہیں بلکہ ہر مسلم نوجوان کے لیے گراں قدر پیغام ہے، بہت ہی قیمتی پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ اگر اللہ کے عشق میں تو اپنا مقام پیدا کر لے گا تو تمہارے لیے نئی صبح نئی راہیں نکل آئیں گی، نئے راستے بن جائیں گے اور نئے راستے تمہارے منتظر ہوں گے۔ تو بیٹا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے عشق میں، یعنی عشق حقیقی، 2 طرح کے عشق ہوتے ہیں، ایک عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ شاعر نے اس میں عشق حقیقی کے بارے میں بتایا ہے۔ عشق حقیقی یعنی کہ اللہ کا عشق، وہ عشق جو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہم اپنی جان و مال ہر چیز اللہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو جیسے احکامات اللہ نے کہے ہیں ویسے ہی کرنے کو کہیں، وہی کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے، وہ احکامات مانو گے جو اللہ نے تمہیں کہا ہے، تو تم کو وہ منزلیں بھی حاصل ہو جائیں گی جو تم چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں نئی صبح اور نئی شام، یعنی کہ نیا زمانہ پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی جو تم چاہ رہے ہو۔ یعنی اگر تم عشق حقیقی حاصل کر لو گے تو تمہارے لیے ایک اچھا مستقبل تمہارے سامنے ہوگا۔ تو بیٹا یہ تھی آپ کے شعر نمبر 1 کی تشریح۔ نمبر 2 کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ خدا اگر دل فطر شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یہاں پہ لکھا ہے دل فطرت شناس، یعنی ایسا دل جو قدرت کو جان سکے، جو قدرت کے رازوں کو جان سکے۔ ٹھیک ہے، جو یہ آسمان، زمین، اس پودے اور یہ ساری ارد گرد جتنی چیزیں ہیں اس میں یہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا راز چھپایا ہے، اللہ کی حقیقت کو جان سکے۔ بے شک ہم اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کر سکیں۔ کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے کہے ہوئے احکام پر عمل کریں گے تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے گا اور ہم وہ باتیں بھی جان جائیں گے جو کہ خاموشی میں کہی جاتی ہیں۔ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنا، سکوت خاموشی کو کہتے ہیں، لالا اور گل جو ہے وہ پھول کا نام ہے۔ تو اسی طرح شاعر کا نام اور نظم کا نام آ جائے گا اور مفہوم ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ تجھ کو ایسا دل دے جس سے تو قدرت کو پہچان سکے تو تم پھولوں کی زبان بھی جان جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، سکوت لالا گل یعنی
سے کلام پیدا کر، تو وہ تم سکوت یعنی کہ اس کی خاموش، پھول بولتے نہیں ہیں تو اس کی خاموشی، یعنی کہ اس نے کہا ہے، وہ تشبیہ دی ہے پھولوں کی خوشبو کو سکوت لالہ گل سے، تو اس شعر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جان لوگے تو تم ان لوگوں کا دکھ بھی جان لوگے جو کہ کچھ بیان نہیں کرتے۔ یہ نظم اسی طرح اپنی انٹروڈکشن بیٹا لکھنا ہے، یہ نظم علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام لکھی ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تیرا دل ایسا ہو جائے کہ تم قدرتی مناظر پر غور کر کے خدا کی معرفت حاصل کر لو، تم اس قابل بھی ہو جاؤ گے کہ تم گل یعنی پھولوں کی خاموشی کو بھی جان سکو گے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت پیدا ہو جائے تو تم دوسروں کا دکھ بغیر کہے ہی جان سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کا دکھ بغیر کہے ہی جان سکتے ہو، یعنی اگر تمہارے دل میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا پیدا ہو جائے، تو تم حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب حقوق العباد ادا کرو گے تو تم دوسروں کی تکلیف محسوس کرو گے، یہ جان سکو گے کہ دوسرے کس تکلیف میں ہیں، وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے تم ہر وقت تیار رہو گے، یعنی تم ان کے سکوت سے یعنی خاموشی سے ہی ان کا دل کا حال جان سکو گے۔ ہمارے اندر اتنا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے یہی کہا ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، یعنی کہ ایسا دل دے کہ تم فطرت کو جان سکو، تو پھر تم پھولوں کی خاموشی سے کلام پیدا کر سکتے ہو، پھولوں کی خاموشی کو جان کر ان سے بات کر سکتے ہو۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے مسلمانوں کو شعور دیا کہ تم جاگو، جانو خدا کو، حقیقت کو جانو، فطرت کو جانو اس کی، اور پھر اس طریقے سے اپنے دل میں احساس پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارے 2 شعر جو کہ آپ کے سبق جاوید کے نام میں سے لیے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔